علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور یہ بعض شیعہ روافض کی طرف سے بارہا بطور شبہ اور بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ صحیح البخاری 7289، صحیح مسلم 2358۔ کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو حرام نہ کی گئی چیز کے سلسلے میں پوچھا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار دی گئی۔ تو یہ شیعہ رافضی ہمیشہ اس قسم کی بات پوچھتے رہتے ہیں اور شبہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ سوال ہے جو بطور مذاق، بطور ٹھٹھا اور بطور استہزاء کیا جائے، بطور استہزاء کیا جائے یا ہٹ دھرمی پر مبنی سوال ہو، اس کے بارے میں ہے۔ اس کی ایک واضح ترین مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو حکم دیا، اللہ رب العالمین نے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے۔ اب گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو اور گائے کتنی موٹی ہو یا پتلی ہو، اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کا ایک عام حکم تھا کہ کوئی بھی ایک گائے ذبح کر دو۔ لیکن بنی اسرائیل نے بارہا پوچھا کہ وہ حل میں استعمال کی جانے والی گائے ہو یا نہ ہو، بڑی عمر کی گائے ہو یا چھوٹی عمر کی گائے ہو، اس گائے کا کلر اور رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ طرح طرح کے سوالات اس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اور مزید مشکل میں ڈال دیا، مزید مشکل میں ڈال دیا۔ لیکن کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ جاننے کے لیے سوال کرے تو بالکل درست ہے، اور عام طور پہ سوال کرنے والے کے سوال ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مذاق کے طور پر سوال کر رہا ہے، ٹھٹھا کے طور پر سوال کر رہا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ اسی لیے علامہ بغوی رحمہ اللہ نے کہا المسئلہ وجہان، اس سلسلے میں دو اسباب، دو وجوہات ہیں۔ احدہما، ایک یہ ہے کہ ما کان علی وجہ التبیین والتعلم، جو وضاحت کے لیے سوال کیا جائے، جو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے، فیما یحتاج الیہ من امر الدین، جو دین کا مسئلہ نہ جانتا ہو اس کو جاننے کے لیے سوال کرے، فہو جائز مامور بہ، تو یہ سوال کرنا جائز ہے، بلکہ ایسے سوال کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، سورہ یونس آیت نمبر 94، کہ جن کو معلوم ہے ان سے سوال کیا کرو، ان سے پوچھو، لیکن ہٹ درمی کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کے لیے اور مسئلے کی حقیقت جاننے کے لیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وقد سألت الصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے بہت سے مسائل، بہت سے سوالات کیے، فانزل اللہ سبحانہ وتعالی بیانہ فی کتابہ، تو اللہ رب العالمین نے ان سوالوں کا جواب اپنی کتاب کے اندر دیا، اپنی کتاب کے اندر دیا۔ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اسی طرح سے
سورۃ الانفال کو دیکھ لیجیے، یسألونک عن الانفال، سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ معلوم یہ ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے، لیکن بطور ہٹ دھرمی اور بطور سخریہ، بطور مذاق کوئی سوال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک چیز حرام قرار دی جاتی ہے، یہ زمانے وحی کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے منافقین رہا کرتے تھے، جو منافقین طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے غیر مسلموں کے شبہات اور ان کے اعتراضات کیسے ہوتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ڈھٹائی کرتے ہوئے اور بطور مذاق یا سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بطور استہزاء ہو، ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر سوال کیا جائے تو یہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرے تو یہ بالکل جائز ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اور کہتے ہیں علامہ بغوی، والوجه الآخر ما كان على وجه التکلف فهو مکروہ فسکوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغلیظا والمراد من الحدیث هذا النوع من السؤال، ایسا بطور تکلف اور بطور سخریہ ہو تو یہ ممنوع ہے۔ وقد شدد بنو اسرائیل على انفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنیہ عنه بالبیان المتقدم فشدد اللہ علیہم، اور یہ شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو وہی مسائل پوچھنا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ واقعتاً علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو بالکل درست ہے، لیکن مذاق کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر، سخریہ اور استہزاء کے طور پر سوال کرے تو یہ ممنوع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے مزید سختی آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تو آپ خاموش رہتے یہاں تک کہ وحی الہی آ جاتی، اور وحی الہی کی بنیاد پر آپ صحابہ کو مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔